دوسری جو کہانی ہے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2550 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ مسلم شریف کتاب البر والصلہ والآداب، اس کے اندر باب ہے باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ وغیرہا، کہ نفلی نماز اگر بندہ پڑھ رہا ہو تو والدین کی تقدیم نفلی نماز سے بڑھ کر ہے، یعنی نفلی نماز نفلی عبادت سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ان کی خدمت کرے، یہ نفلی عبادت سے بڑا کام ہے۔ اس باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک بابا نام تھا ان کا حضرت جریج، وہ اپنا انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، شب و روز اللہ کی عبادت کرتے۔ تو کہتے ایک دن والدہ آئی، والدہ نے دروازے پہ دستک دی، حضرت جریج جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر رب کی عبادت ہے، ادھر ماں بلا رہی ہے، تو چونکہ رب بڑا ہے تو پہلے میں عبادت کرتا ہوں پھر ماں کی بات سن لوں گا۔ لیکن والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ اندر بیٹا عبادت میں مصروف ہے، وہ سمجھی کہ شاید بیٹا جان بوجھ کے جواب نہیں دیا، تو والدہ نے آتے ہوئے ایک بد دعا دے دی۔ تو بد دعا جو ہے وہ وقت کے ولی کو بھی اگر ماں دے دے تو ماں کی بد دعا وقت کے ولی کو بھی لگ جاتی ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہے اللہ کا ولی، لیکن والدہ نے ناراض ہو کے ایک غلط فہمی میں کہ شاید بیٹا ویسے ہی بیٹھا ہے اور میری بات کا جواب نہیں دے رہا، تو انہوں نے بد دعا دی۔ والدہ نے کہا کہ جریج تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فحشہ اور بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا دے کے ماں آ گئی، تو ادھر علاقے والے جریج سے بڑا تنگ تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی فاحشہ بدکارہ عورت کو جریج کے پاس بھیجا جائے تاکہ یہ عورت ان کو اپنی طرف مائل کرے، اگر یہ مائل ہو گیا تو ہم اس کا یہ جو آستانہ اس نے بنایا ہوا ہے یہ سارا ڈھا دیں گے اور اسے ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ اللہ کے اولیاء کو رسوا کرنے والا مرزا آج ہی پیدا نہیں ہوا، یہ بنی اسرائیل میں بھی کئی مرزے تھے جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو ذلیل و رسوا کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ شروع سے ہے، یہ گھبراؤ نہ کہ یہ آج کہاں سے نکل آیا، اس کے آباء و اجداد شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر نسل در نسل چلو گے تو سلسلہ پیچھے ابلیس تک جا پہنچے گا۔ اب دیکھو، جس وقت وہ عورت آئی جریج کے خیمے میں آ کے بڑا اپنی طرف مائل کرتی رہی، لیکن حضرت جریج اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، آپ نے نظر اٹھا کے اس عورت کو دیکھا تک نہیں۔ وہ عورت اسی دن آ کے پھر کسی چرواہے سے اس نے بدکاری کی، جس کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہوئی۔ 9 ماہ کے بعد اس نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اس نے کہا یہ جو جسے تمہیں اپنا بڑا بابا سمجھا ہوا ہے، اس نے تو میرے ساتھ یہ منہ کالا کیا، بدکاری کی، جس کا نتیجہ یہ دیکھو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا، جس کی پداش میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ بڑا اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، دیکھو اس کے گناہ کی یہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگ بڑا شور مچاتے رہے حضرت جریج کو باہر نکالنے کے لیے۔ جس وقت آپ نہ نکلے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، انہوں نے وہ آپ کی جو جھونپڑی تھی اس کو آگ لگا دی۔ حضرت جریج باہر نکلے کہ جب آگ لگی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر نکلے، پوچھا لوگوں سے کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہو، یہ عورت کہتی ہے کہ آج سے 9 ماہ پہلے یہ تیرے خیمے میں آئی، تو نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا،
آج یہ بچہ پیدا ہوا یہ تیرے اس گناہ کے نتیجے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اب دیکھو نا وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ جو نوکری اپنے مالک کی سچی کرتا ہے تو مالک پہ کانڈ نہیں لگن دیتے. چونکہ وہ رب ذوالجلال کا سچا عبادت گزار تھا. اب بات آئی اس کے کردار پہ تو رب ذوالجلال نے کہا اب میں تیرا سر نیچے نہیں ہونے دوں گا. ساری زندگی تو نے میرے آگے سر جھکایا ہے, آج ان کے سامنے تجھے جھکنا نہیں پڑے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے ملا. ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں بندہ کر لے 1000 سجدوں سے جو لوگوں کے سامنے کرنے پڑتے ہیں اللہ بندے کو ان سجدوں سے بچا لیتا ہے. جو اوروں کے آگے لوگوں کو منت سماجت کرنی پڑتی ہے آؤ رب کے آگے جھکو, اللہ کسی اور کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دے گا. تو جس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ مصیبت بنی حضرت جریج پہ تو انہوں نے کیا کیا, وہ پہلے دن کا بچہ. اب یہ کہانی اگر ہو کسی اور کتاب میں تو مرزا کہہ سکتا ہے کہ کہانی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہے کہانی لیکن اس زبان سے نکلی ہوئی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک وحی نازل نہ ہو وہ زبان کو حرکت میں نہیں آتی. رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات. پہلے دن کا بچہ وہ عورت لائی. حضرت جریج نے اپنی گواہی میں کچھ نہ کہا. ایک روایت میں اسی مسلم کی جو ایک روایت اس میں ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ کے ولی نے. دوسرا یہ ہے اپنے ہاتھ کی انگلی بچے کی ناف پہ رکھی, ناف پہ رکھی, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو بتا. اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا تو پہلے دن کا بچہ بول پڑا. حدیث میں ہے اس نے بول کے کہا, اس نے کہا کہ میں نے جس وقت وہ عورت آئی تو اللہ کے ولی نے جب ہاتھ رکھا تو اس نے بول کے کہا کہ میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں جس سے میری ماں نے بدکاری کروائی تھی کی تھی, میں اس کا بچہ ہوں, میں اس جریج کا بچہ نہیں ہوں, یہ تو اللہ کا سچا ولی ہے. پہلے دن کا بچہ بلوایا کس نے, اللہ کے ولی نے. ہم کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایک بابے کی شان ہے, وہ پہلے دن کے بچے کو بلوا سکتا ہے, تو سوچو کہ امام الانبیاء کی امت کے غوث کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا. اب لوگوں نے جس وقت یہ بات سنی تو کہا کہ جریج اب تیرا خیمہ چونکہ ہم نے جلایا, اب تو کہے تو ہم اس کو سونے کا بنا دیں. کہا کہ نہیں, مجھے وہی مٹی کا بنا ہوا چاہیے. تو رب ذوالجلال اپنے اولیاء کو یہ شان اور یہ عظمت دیتا ہے کہ جس وقت ایسا ان کے کردار پہ حملہ ہو تو خلق کائنات جل جلالہ اپنے اولیاء کے کردار کی حفاظت پہ پہلے دن کے بچے کی گواہی بھی دلوا دیتا ہے.